جھینگے حلال ہیں یا حرام؟ حرام سے کم بھی کوئی درجہ ہوتا ہے، ایک دم ڈائریکٹ کسی چیز کو حرام نہیں بنا دینا چاہیے۔ اب ہمیں کیا کیا چیزیں حلال ہیں نبی نے واضح طور پہ بتا دیا، بکرا ہے، گائے ہے اور وغیرہ وغیرہ، مرغی، بطخ، یہ سب چیزیں جو پرندے ہیں جو چوٹ سے کھاتے ہیں، درندے نہیں ہوتے، وہ شکار نہیں کرتے، وہ سارے پرندے حلال ہیں۔ سمندر میں مچھلی حلال ہے، صحابہ نے کھائی، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ اب سمندر میں مچھلی کے علاوہ جو مخلوق ہے اس کے بارے میں نصوص خاموش ہیں، یعنی قرآن و سنت خاموش ہے، لہٰذا جب خاموش ہے تو اجتہاد کیا گیا۔ تو بعض علماء اس کے قائل ہو گئے، بعض مجتہدین اس کے قائل ہو گئے کہ بھئی ہمیں سمندر میں کسی چیز کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ملتی، اور قرآن میں یہ اجازت دی گئی ہے کہ سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے، احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، یہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے، اگرچہ اس میں اسپیسیفک مچھلی کے علاوہ یا جھینگے کا تذکر نہیں کیا، لیکن وہ کہتے ہیں اللہ نے جب مطلق رکھا ہے تو حلال سمجھتے ہیں۔ لیکن بعض فقہاء اس طرف گئے ہیں کہ نہیں یہ حلال نہیں ہے، ان کے پاس بھی دلائل ہیں، تو امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد اسی طرف گئے ہیں۔ وجہ اس کی وہ کہتے ہیں جو آپ قرآن کی جس آیت سے آپ استدلال کرتے ہیں جس میں آتا ہے کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے اور اس کا کھانا بھی، اس کا سیاق و سباب دیکھا جائے تو یہ اصل میں احرام کی پابندیوں میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کا تذکرہ ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ احرام کی پابندیوں میں تم نے خشکی کا شکار نہیں کرنا، سمندر کا کر سکتے ہو۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ سمندر میں کیا کیا حلال کیا کیا حرام، یہ آیت کا موضوع ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو شکار تم پہ جانور کا حرام ہوتا ہے احرام کی حالت میں تو وہ لاگو ہوتا ہے خشکی کے جانوروں پر، سمندر پہ شکار تم کر سکتے ہو۔ اور وہ دلیل دوسری دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، احلت لنا میتتان السمک والجراد، قرآن نے ہر طرح کے مردار کو حرام قرار دیا ہے، حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام ہے۔ تو اور یحرم علیہم الخبائث، قرآن کہتے ہیں ناپاک اور خبیث چیزیں تم پر حرام ہے۔ تو مردار میں جب سب حرام ہو گیا تو مچھلی کے علاوہ سب چیزیں، کیونکہ سمندر کے جانوروں کو ذبح نہیں کیا جاتا تو سبھی حرام ہو گئے، تو اس سے مستثنا حدیث میں دو چیزوں کو کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث فرمایا احلت لنا میتتان السمک والجراد، دو مردار ایسے ہیں جو ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں، ایک ٹڈی جو کھیتوں کو نہیں چٹ کر جاتی ٹڈی، اور ایک مچھلی۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ کا موقف اس میں بہت مضبوط ہے، وہ کہتے ہیں بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی نے ہمیں دو چیزوں کو مستثنا کیا، خارج کیا ہے، ورنہ ہر طرح کے مردار کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس میں صرف دو چیزوں کو خارج کیا ہے، مچھلی اور ٹڈی، دو ہی چیزیں خارج ہوں گی، ان کے علاوہ سب چیزیں اپنے عموم پر ہوں گی اور ناجائز ہی ہوں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم یہ قول لے لیتے ہیں کہ سمندر میں مچھلی کے علاوہ سب چیزیں حلال ہیں، یعنی پانی کے تمام جانور حلال ہیں، تو ایسی گند نکلتا ہے سمندر سے اور دریاؤں سے کہ چائنا والے بھی شاید نہ کھاتے ہیں اس کو۔